بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نوجوانان ملت، میرے قابل قدر بزرگ دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اس ننداورم کی بستی میں جو ہمارے جد اعلیٰ دادا پیر حضرت سید شاہ عبد الرسول اہل طبقات القادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک شہیدوں کے مہینے میں آپ کا روز شریف ہے، تو لہٰذا ہمارے بچوں کو ابھی ثانی یوسف علی شاہ قادری صاحب جو بیان کر رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے دادا کا نام معلوم تو ہے، لیکن ان کے القاب کیا ہیں، ان کے ٹائٹلات کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ آل رسول کے گھرانے سے ان کی نسبت کیا ہے، حسنین کریمین سے ان کی نسبت کیا ہے، غوث اعظم کی نسبت کیا ہے، ان کے ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ شاہ عبد الرسول اولیاء ہمارے اوپر سارے آپ جتنے بھی حسب نسب والے ہیں تمام کو بزرگان دین کو دل میں ایک روشنی ایک چنگاری پیدا کر دی ہے۔ چلو اے اہل طبقات القادری کے گھرانے والوں، اے ننداورم سے نسبت رکھنے والوں، اے اننت ساگر سے یوسفیہ اور مشکوریہ کے میرے نور نظر اور میرے در کے روشن ستاروں، چاند تاروں، آؤ کہ امام حسین کے اس محرم کے مہینے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے اور غلام غوث اعظم غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ شہیدوں کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے نوجوان 18 سال کے علی اکبر شہید ہو گئے، 6 مہینوں کے معصوم علی اکبر علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، ہم امام قاسم امام حسن علیہ السلام کے بیٹے نوجوان بیٹے شہید ہو گئے، لیکن ان کے سامنے کیا امام حسین صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے ہمارے شہیدان امام حسین شہید اعظم اور ہمارے شاہ عبد الرسول یہی ہم کو تعلیم دیتے ہیں کہ زبان پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، کہ تم دنیا کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑنا، یہی ہمارے امام حسین ہم کو سکھاتے ہیں۔ تو غلام غوث اعظم غم سے گھبرایا نہیں کرتے، تو اس لیے ہمارے شاہ عبد الرسول اولیاء کا جو کیا ہے، ان کا خطاب کیا ہے، جد اعلیٰ، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ ارے ہمارے نبی بھی اعلیٰ ہیں تو ہمارے کیا ہیں، یہ جد اعلیٰ ہیں۔ تو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا ہے کہ شاہ عبد الرسول کا خطاب کیا ہے، وہ جد اعلیٰ ہیں، دادا پیر ہیں، شاہ عبد الرسول ہیں۔ تو اس لیے محترم دوستو، صاحب اللہ علامہ اقبال بھی ہمارے مشکور علی شاہ قادری صاحب بھی شعر زیادہ پڑھتے تھے کہ جگنو بھی ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا۔ دیکھو 2 پتنگے کی ذکر آیا ہے یہاں پر۔ جگنو کیا ہے، اپنے اندر خود روشنی رکھتا، چمکتا رہتا ہو، لیکن پروانہ کیا ہے، جہاں روشنی دکھتی ہے وہاں بھاگتا، جا کر پروں کو جلا لے کر مر جاتا۔ یہ کیا ہے، روشنی سراپا رکھتا ہے، یہ روشنی کے اوپر جا کر جل کو مرتا ہے۔ جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، ایک نور کا ہے خواہی، ایک نور ہے سراپا، ایک نور کا ہے خواہی، ایک نور ہے سراپا۔ تو ہمارے شاہ عبد الرسول اہل طبقات القادری کیا ہیں، یہ جد الحسنی والحسینی ہمارے نبی کے گھرانے والے ہیں، اور ہم سب کیا ہے، ان کے خاندان والے ہیں، لیکن ہم کیا ہے، ہماری طاقت کو بھول گئے۔ اسی لیے تو کہتے کیا ہے کہ ہم بھی کیا ہیں، روشنی پر جا کر قربان ہونا نہیں، ہم خود کیا ہیں، روشنی رکھنے والے ہیں، لیکن ہماری روشنی کا ہم کو علم نہیں ہے، اس کا علم سے ہم بھولتے جاتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، اس کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ دستے دراز سینکڑوں عیبوں کا عیب ہے۔ یہ عیب کہاں آیا بولے تو
صاحب اللہ مشکور بابا لکھتے ہیں کہ دستے دراز دوسروں کے سامنے جا کو دست لمبا کرنا یہ کیا بہت بڑا عیب ہے. دستے دراز سینکڑوں عیبوں کا عیب ہے. ارے جس دست میں یہ عیب نہیں وہ دست غیب ہے. کیا ہے؟ دست غیب ہے. کہ بہت بڑے نواب بھی آ کر شاہ عبد الرسول دادا کو 20 پر 2 اخراج دیے بول کے یہ دست غیب. انہوں جا کر بولے نہیں با مجھے ایک اخراج دے رہے میں یہاں پر مسجد بنانا وہ مکان بنانا بولے نہیں. وہ بادشاہ کا کیا کرے تمہارے خدموں میں ڈال کر گئے. تو اس لیے کیا ہے اللہ والے کیا ہوتے ہیں وہ شاہی فقیر ہوتے ہیں روشن ضمیر ہوتے ہیں غیبی فقیر ہوتے ہیں. اس لیے ہم وہ در کے غلام ہیں ہم سب وہ در کے بھکاری ہیں ہم سب وہ در کے بچے ہیں. اس لیے محترم دوستو اللہ کا شکر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا ولایت کا. نادانو علامہ اقبال پٹیل میں بھول جا کوہ میں غفلت میں ہیں ذرا پھر سبق کو ذرا پلٹاؤ ذرا تمہاری کتاب کو ذرا پلٹاؤ کہ دیکھو تمہاری سبق کیسی سبق ہے تمہارا لیڈرشپ کیسا لیڈر ہے معلوم. تو سبق پھر پڑھ صداقت کا. کون سے صداقت ہے؟ صدیق اکبر کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا. شجاعت بولے کون؟ مولا علی کی شجاعت کا سبق پھر سے پڑھ. سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا ارے ولایت کا عبادت کا. ارے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر تو یہ کام پھر سے کرا ہے عبادت کا ولایت کا کرے گا تو تجھے دنیا تجھے امام بنا لے گی دنیا تجھے اپنا لیڈر بنا لے گی. اس لیے محترم دوستو ہم ایسے آل رسول کے گھرانے والے ہیں. اس لیے تمام نمازوں کی پابندی کرو. سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سکھاؤ. چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو سب کو کیا ہے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرو. یہ دنیا کی دولت ہم بچوں کو دے کر گئے تو کیا ہے بچے دولت کو کھا لیتے ہیں. آج دولت رہتی کل ختم ہو جاتی. لیکن یہ دین کی دولت یہ دنیا کی علم کی دولت یہ بھی ضروری. دنیا کا علم بھی ضروری ہے دین کا علم بھی ضروری ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو ادھر دنیا کی تعلیم بھی پڑھانا ہے ادھر دین کی قرآن کی حدیث کی تعلیم بھی پڑھانا ہے. تو اسی وقت پہ کیا ہے ہم کسی کے آگے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم بہت بڑا اپنے شاہ عبد الرسول اولیاء کے کرم سے ہمارے پیر و مرشد یوسف مشکور بابا کی ان کی محنتوں کا اور ہمارے ننداورم کے بہت سارے عزیز اللہ شاہ مرشد ہیں اور ہمارے دوسرے یہاں پر جتنے بھی ہمارے امین شاہ بھائی صاحب ہیں اور ہمارے شاہین صاحب ہیں خیر اللہ شاہ صاحب ہیں اور بہت سارے بہت بڑے بڑے یہاں کے تمام ہمارے کریم اللہ بابا بھی کہاں ہیں وہ ہمارے سرتاج علی شاہ صاحب کے صاحبزادے خواجہ محی الدین صاحب بھی ہیں. لہٰذا بہرحال سب کی یہ بڑی خدمت ہے کہ تمہاری ہماری سب کی خدمت سے انشاءاللہ اس بارگاہ کو ہم اور بھی ترقی کریں گے. ترقی کیا ہے دھیرے دھیرے ہوتی. صاحب اللہ مشکور بابا بولتے ہیں کہ دھیرے دھیرے حوصلہ بڑھانا ہے. پیارا پیارا حاضری کرانا ہے ارے دنیا پہ چھا جانا ہے ارے دھیرے دھیرے حوصلہ بڑھانا ہے دنیا پہ چھا جانا ہے. صاحب جو بولتے ہیں 200 کے مسلمان صاحب ہو گئے بول کے ابھی ہاں خالی ریکا ہی ابھی چوندرا ہے بول کے. لیکن ایسا کبھی دوسروں کی دولت کو دیکھ کر دوسروں کی جائیداد کو دیکھ کر دوسروں کے تخت و تاج کو دیکھ کر کبھی مایوس نہیں ہونا. بس ہمارے آقا میرے سرکار غریبوں میں رہے بس بس کے گالیاں کھا کے دعائیں دیے خود ہنس ہنس کے. اس لیے محترم دوستو کبھی اپنی غریبی پہ فکر مت کرنا کہ غریبی ہمارے آقا کے گھر میں پلی ہے. اس لیے انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا کہ شاہ عبد الرسول سرکار کا آستانہ پوری دنیا کے اندر روشن ہوگا. یہاں پر گنبد بھی ہوگا یہاں پر مکان کا گنبد بھی ہوگا. لہٰذا آپ تمام بھی کیا ہے اس کو آگے بڑھانے کے واسطے میں آپ بستی والے ہم سب مل کر دادا کے جتنے بھی غلام ہیں ان کے آل ہیں سب مل کر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری کوشش کو کامیاب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ ہر ہمیشہ محرم کے یہ مہینے میں کامیاب کرے گا.